فلحال بابر صاحب کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے اور جو فگرز جو ہیں وہ کافی بڑے بڑے سامنے آئے ہیں. 48.3% جو ہے وہ جو امیگریشن تھی وہ گر گئی ہے. 70,000 جو مائیگرنٹس تھے اس میں کرمنلز بھی تھے, ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. نئی ڈپورٹنگ لسٹیں بن گئی ہیں. ہوم سیکرٹری کہہ رہی ہے کہ 82% جو ہے وہ برطانیہ امیگریشن میں کمی آئی ہے. تو سر کیا فگر آپ کے پاس ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور جو ہیومن رائٹس کے تحت لوگ یہاں پر تھے اور برطانیہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن تھا, تو کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس کو بھی ہم بہت زیادہ وہ ٹائٹ کر رہے ہیں, اس کے تحت جو لوگ یہاں پہ سٹے کرتے تھے. سب سے جو اہم خبر یہ ہے, جب سے شبانہ محمود نے ہوم سیکرٹری کا قلمدان سنبھالا اور اس نے امیگریشن قوانین کے حوالے سے جو سختیاں اناؤنس کی, ان کا اعلان کیا, اور اس کے اعلان کے ساتھ ساتھ اس نے اس پہ عمل درآمد کرنا بھی شروع کیا, اور کوئی بھی انہوں نے ایسا شعبہ نہیں چھوڑا امیگریشن کے قوانین کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے سختی نہ لائی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی جو خبر جو بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے, اور حکومت کے جتنے بھی وزیر ہیں اور شبانہ محمود جو ہوم سیکرٹری بھی ہیں, وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ان کی پالیسیوں اور ان کی سختیوں کی وجہ سے پہلی بار 2012 کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یو کے کی نیٹ امیگریشن میں کمی جو ہے نا دیکھ رہے ہیں. اب جیسے 2012 میں نیٹ امیگریشن بالکل ملین لوگوں یعنی 9,44,000 کے قریب تھی. 2023 میں کس کی بات کر رہی ہیں؟ 2000 نیٹ امیگریشن کی جو ہر سال نیٹ امیگریشن جس میں 12 بیسکلی کتنے جی لوگ آ رہے ہیں اور کتنے لوگ جا رہے ہیں, تو وہ بیلنس جو نیٹ امیگریشن تھی وہ پہلی بار اس میں کمی دیکھی گئی ہے. اگر تعداد اور نمبرز کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے جس پہ ہوم سیکرٹری نے اور اس موجودہ حکومت نے کریک ڈاؤن کا جو فیصلہ اور ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے انلیگل مائیگرنٹس, اور جو انلیگل انٹرنٹس جن کو ہم بولتے ہیں قانونی زبان میں, یا جو خطرناک راستوں کے ذریعے آتے ہیں, جس میں سب سے سرفہرست جو ہے وہ اسمال بوٹس کا ذکر ہوتا ہے. اس کے صحیح. بعد سے پھر اور بھی ذرائع ہیں, جس طرح کوئی جو ہے نا لوری کے اس میں چھپ کر کے آ گیا, یا پھر اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا آئرلینڈ کے ذریعے بھی داخل ہوتے ہیں, وہ بھی ایک انلیگل طریقہ ہے. لیکن سب سے جو مین جو مسئلہ تھا جس پہ فار رائٹ کی پارٹیز نے بھی ایک شور و واویلا مچایا ہوا تھا اور موجودہ حکومت بھی اس کو کریک ڈاؤن جو ہے نا ان کی ایک اولین ترجیح تھی, وہ تھی انلیگل انٹرنٹ جو اسمال بوٹس کے ذریعے آ رہے تھے. اب جو انہوں نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسمال بوٹس کے ذریعے جو لوگ آئے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, اور لیکن اگر اس کو آپ مجموعی پورے سال کے نمبرز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کمی ہوئی ہے. جیسے پچھلے سال میں جو لوگ آئے تھے اور اس سال کے جو شروع کے 2-3 مہینوں میں مارچ تک جو انہوں نے ہمیں اعداد و شمار دیے ہیں اس میں نمایاں کمی آئی ہے. اب اگر میں بات کروں نمبرز کے حوالے سے جو آفیشیل نمبر ہے تو 2025 میں 41,000 لوگ جو ہے وہ اسمال بوٹس میں آئے تھے, لیکن اچھا. یہی نمبر جو ہے نا اس سے ایک سال پہلے یعنی 2024 کے مقابلے میں یہ زیادہ تھا. یعنی 2025 میں بہت زیادہ لوگ آئے, 2024 میں اس سے کم آئے تھے. لیکن اگر اسی طرح ہم دیکھیں تو پھر 2022 میں 45,000 لوگ اسمال بوٹس کے ذریعے آئے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بتدریج کمی ہو رہی ہے اس نمبر میں, اور اس کی ظاہری وجہ یہی ہے کہ جو موجودہ حکومت کی سخت سے سخت پالیسیاں وہ جو پالیسیز. جی اناؤنس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے یہ 70,000 جو انلیگل لوگ تھے جن کے ویزے ریفیوز ہو گئے, جن کی ہاں. اپیلیں ریفیوز ہو گئی. اب کریک ڈاؤن جو شروع ہو رہا ہے, 70,000 بندے جو تھے وہ ہوم آفس نے یہ فگر دیا ڈیپورٹ ہو چکے ہیں, اور اگلے جو بندے تقریباً 70,000 سے کم نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی بڑی فگر ان کے پاس موجود ہے. لیکن برطانیہ چونکہ انسانی حقوق کا لمبدار بھی ہے, اور جو آرٹیکل 8 ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی جو ہے وہ سختی کی ہے کہ جو انسانی حقوق کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں, اب ان کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. تو یہ تعداد تو پھر لاکھوں میں بن جائے گی, اور یہ کریک ڈاؤن جب شروع ہوگا. لیکن پھر وہ جو ممالک ہیں, جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں کی اتھارٹیز کو آتا ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ افغانستان کے بندے جو وہاں سے آئے تھے وہ پاکستان بھیج دیے,
پاکستان کا بندہ کو بنگلہ دیش بھیج دیا، تو وہ پھر یہ تو ایک مسٹیک تھی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ ممالک اتنی بڑی تعداد میں ان بندوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لے لیں گے، جو یہ بندے لاکھوں کی تعداد میں یہ چاہتے ہیں کہ ڈیپورٹ کریں برطانیہ سے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. میں ابھی آپ پہ اس پہ آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جب بھی اس طرح کی پالیسیز پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور اس میں تندی اور ایک تیز رفتاری کا مظاہرہ آپ حکومتی ادارے کریں گے تو اس طرح کی غلطیاں ہوں گی. بلکہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ جب بھی اس طرح کوئی ریفیوزل آتا ہے کسی بھی ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کا یا اسائلم کا، تو ہمیں اکثر یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کسی کی نیشنلٹی اگر پاکستانی ہے تو اس کو انہوں نے انڈین بھی لکھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بنگلہ دیشی بھی لکھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے تھائی نیشنل بھی لکھا ہوا ہے. تو جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک جلدی میں انہوں نے جو ہے نا اپنے ڈیسیجنز دینے ہیں تاکہ بیک لاگ کم کرے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے. اتنے بڑے اور رسپانسبل ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا اور وہ اس طرح کی غلطیاں کرے. تو یہ تو بالکل یہ ان سے غلطی ہو رہی، اور ہم اور جو اور لائرز ہیں یا اور پریکٹیشنرز ہیں وہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ہوم آفس کو دوبارہ جو ہے نا کریٹیسزم اور کمپلینٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو وہ ایک سلسلہ ہوا. دوسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے پکڑ دکڑ میں اور اس شور شرابے میں بہت سارے جو لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ وہ خود بھی والنٹرلی بھی لیگلی بھی وہ جو ہے نا آپشن استعمال کر رہے ہیں واپس جانے کے لیے. جا رہے ہیں، اور بالکل گئے ہیں. اور بہت بڑا نمبر فگر میرے پاس موجود ہے کہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی واپس چلے گئے ہیں. یہ بالکل. بھی اس میں ایسے بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ یہاں پہ لیگل تھے، اور ضروری نہیں کہ وہ اوور اسٹیئر تھے یا ان کے جو ہے نا سارے رائٹس ختم ہو گئے. انہوں نے لیگل رہتے ہوئے بھی انہوں نے جب یہ ملک کے حالات دیکھے اور یہ جو کرنٹ انوائرمنٹ ہے تو انہوں نے سچویشن. فیصلہ کیا کہ جی اچھا اس ملک اچھا بلال میں صاحب، مستقبل جو ہے نا جی پروگرام کامیاب کا جو ہوگا. ہے وہ میرے پاس وقت ختم ہوا جا رہا ہے. آخر میں چاہوں گا کہ جو آرٹیکل 8 ہے، آرٹیکل 8 میں ہوم سیکرٹری نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے اور آرٹیکل 8 کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے؟ آرٹیکل 8 جو ہے ہماری یو کے اس کا سگنیٹری ہے ہیومن رائٹس ایکٹ کا اور یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس پہ. آرٹیکل 8 کسی بھی اپلیکنٹ کے دو قسم کے جو ہے رائٹس کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کو تحفظ دیتا ہے. ایک اس کا پرائیویٹ لائف، جو اس کی ذاتی زندگی ہے جو کہ اس نے یہاں رہتے ہوئے قائم کی، چاہے وہ یہاں 5 سال یا 10 سال یا 20 سال یا جتنا بھی ٹائم، تو یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے. اس نے یہاں ایجوکیشن حاصل کی، اس نے یہاں پہ جب لیگل تھا کام وغیرہ کیا، دوستیاں بنائی، چیریٹی کا کام کیا، والنٹری کام کیا، تو اس نے اپنی زندگی یہاں اس کی جڑیں مضبوط کی. دوسرا آرٹیکل 8 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ جو ہے آپ کسی اپلیکنٹ کی فیملی لائف کو محفوظ کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ خود انلیگل ہو لیکن اس کے فیملی میں سے اس کی پارٹنر ہو، اس کے میاں بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کے پیرنٹس ہوں، اس کے سبلنگز بھائی بہن ہو یا ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہوں، جن کے ساتھ وہ ان کی زندگی کا ایک لازمی جز بنا ہے. تو ہوم آفس جب بھی ایسے کیس آئے گی تو ان دونوں چیزوں کو وہ کنسیڈر کرے گی، اور اگر وہ ریفیوز کریں گی تو وہ یہ دیکھیں گی کہ اس ریفیوزل ڈیسیجن کی وجہ سے اس بندے یا اس کے گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ کیا منفی اثر پڑے گا. ہوم آفس نے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے برسوں میں ہوم آفس نے نرمی کا بھی مظاہرہ کیا اور اس طرح کی اپلیکیشن میں بینیفٹ دیتے ہوئے لوگوں کو ویزے بھی دیے اور پرمیشن ٹو اسٹے. اب ہوم صحیح. آفس اور ہوم سیکرٹری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی بس بہت ہو گیا، اب ہم اس پہ اتنی نرمی نہیں نہیں دکھائیں کریں گے. گے جی. ایک انڈیویجول اپلیکینٹ جو ہے نا ہمیں پروف کرے گا کہ اس کی ریفیوزل کی وجہ سے اس پہ کیا منفی جو ہے نا اثر ہوگا اثر اور اس ہوگا. کے فیملی ممبرس پہ کیا اثر ہوگا. تو آئندہ جو ہے نا دنوں جو ہم دیکھیں گے کہ اس آرٹیکل 8 کی بھی جو ہے نا شامت آ چکی ہے، آ اور چکی ہے. جو اپلیکینٹ جو ہے نا اس کا مس یوز کرتے تھے تو ان کی یہ جو ہے نا بری خبر ہے. اچھا بلال صاحب، ایک لائن میں صرف بتا دیجیے گا آخر میں کہ ان کے پاس سب کوئی ایسے اعداد و شمار تو ہے نہیں، اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ کتنے لوگ انلیگل اس ملک میں ہیں. اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ان کے پاس لوگ حاضریاں لگوا رہے ہیں یا جن کے کیسز چل رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ انلیگل اس ملک میں ابھی بھی آباد ہیں؟
یہ بہت مشکل ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ اللیگل آتے ہیں، ہر بندہ یا ہر اس طرح کا اللیگل بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوم آفس میں جا کے کیس کرتا ہے. صحیح. وہ جب تک جو ہے نا انڈر دا ریڈار رہ سکتا ہے وہ رہتا ہے، تو وہ ابھی تک وہ اس کے اعداد و شمار میں اس کا ذکر نہیں ہوگا. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں اور وہ ابھی بھی اس ملک میں ہیں، انہوں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں ڈالی، نہ ان کی کوئی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی، تو وہ ان کا بھی اعداد و شمار میں اندراج نہیں ہوگا.